الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہمارا سلسلہ ہوگا، بالخصوص جو آپ ہی کی جانب سے سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے، تینوں ذرائع سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات سلسلے میں شامل کروانے کے لیے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کی کالز سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلی کال چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدن عطاری بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو فرشتے دنیا میں اعمال نامے لکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے سوال سے جو سمجھ آ رہا ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد وہ فرشتے جو ہے وہ کہاں جائیں گے یا ان کا کیا ہوگا، تو حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے جس کام پر ہمیں مقرر فرمایا تھا اس بندے کو تو نے اپنی طرف بلا لیا، تو اب ہمیں آسمانوں میں آ کر تسبیح کرنے کی، ذکر کرنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میرے آسمان جو ہے وہ تسبیح کرنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمیں زمین پر ہی اس بات کی اجازت عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میری زمین بھی ذکر کرنے والوں سے، میری تسبیح کرنے والوں سے، میری عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ مولا ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندہ مومن کی قبر پر جاؤ اور اسی قبر پر کھڑے ہو کر تم اللہ میرا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو اور جو ہے وہ تکبیر کہو، اور یہ جو کچھ پڑھو یہ میرے بندہ مومن کے لیے لکھتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ کافر ہوتا ہے تو اس کے کرامن کاتبین کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہو۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کرامن کاتبین سے متعلق جو ہے وہ حدیث مبارک میں آیا۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ قابل غور اور ہمارے سے متعلق بھی ہے کہ کرامن کاتبین سے متعلق ایک یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ کوئی بھی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ اس کو لکھنے والا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی گفتگو کلام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں
وہ لکھی جا رہی ہے اور کل قیامت کے اندر ہمیں وہ پڑھ کر سنانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیمرے کی وجہ سے تو بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کلام بندہ کرتا ہے، وہ کلام چاہے تنہائی میں کرے، علیحدہ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر کرے، یا کسی بھی موقع محل سے کرے، تو یہ بات ضرور یاد رکھے کہ کوئی اگرچہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر وہ کلام لکھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملاحظہ فرما رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں وہ بیان کرنا ہوگا تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ لوگ آج جو گالیاں جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے دیتے ہوئے جو ہے وہ بچتے ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے دیتے ہوئے بچتے ہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ کل قیامت میں جب وہ یہ گالیاں یا نازیبا الفاظ یا فحش کلمات جب سارے حشر کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، اپنے پیران پیر بھی ہوں گے، اور والدین بھی ہوں گے، دیگر دوست احباب بھی ہوں گے جن کی نظروں میں ہم بڑے معزز بن کے رہتے ہیں، تو اس وقت ہم پر کیا گزرے گی اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ کر سنا سکیں گے۔ تو اس نظریے کو، یہ جو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کرامن کاتبین ہیں، فقط ایک نظریے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو اپنے دل کے اندر ہمیں سمانا چاہیے، اور اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کرامن کاتبین جو لکھیں گے، صرف وہ لکھیں گے جو ہم بولتے ہیں یا جو کرتے ہیں، جو اعمال ہیں، افعال، سب کچھ لکھیں گے؟ افعال ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اچھا۔ یعنی فقط یہی نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے، جو زبان سے نکل رہا ہے وہی بولا جائے گا، بلکہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور ان تمام کے بارے میں کل پوچھ گچھ ہوگی، وہ دے دیا جائے گا کہ نامہ اعمال دیا جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ پڑھ کر، پھر نامہ اعمال کے بارے میں جو ہے وہ بالتفصیل ارشاد فرمایا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسانی کے ساتھ سوال ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ بعضوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے، ہاتھ توڑ کر پیچھے سے پیٹ کے نکالا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کافر کو جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، گناہگار کو جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور آسان حساب عطا فرمائے، یا بلا حساب داخل جنت عطا آمین۔ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے، اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شہد وبرکاتہ۔ حسین اطاری مسقط عمان سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو انسان کسی انسان پہ بغیر دیکھے زنا کی تہمت لگائے، یا اور کوئی تہمت لگاتا ہے، یا ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ، یا کسی کو کہتا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی بغیرت ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس کا یہ کہنا کیسا، اور اس کے لیے اسلام کیا فرماتا ہے؟ جی حضور۔ دیکھیں، یہ بات تو ہر بندے پر واضح ہے، ہر مسلمان پر واضح ہے کہ تہمت لگانا، تہمت کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ جھوٹا الزام کسی پر لگا رہے ہیں۔ اب وہ تہمت جو ہے وہ چوری کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تہمت جو ہے وہ بدکاری کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو بدکاری کی تہمت کے بارے میں تو واضح ہے کہ اگر کوئی کسی پر بدکاری کی جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے تو باقاعدہ شریعت مطہرہ میں اس کو اگر کوئی شخص ثابت نہ کر سکے شرعی ثبوتوں کے ساتھ تو باقاعدہ حد اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، ایک سزا نافذ ہوتی ہے جس میں 80 کوڑے جو ہے وہ مارنے کا حاکم اسلام کو حکم ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد کر دی جاتی ہے، آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی کسی کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تہمت لگانا ہے تو بہتان لگانا، تہمت لگانا واضح طور پر حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ جیسے بیان کیا انہوں نے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط تہمت جو ہے وہ اسی طور پر لگتی ہے کہ ہم تہمت لگائیں، باقاعدہ کسی پر الزام لگائیں کہ اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کو ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ جس کے اندر اس کی طرف جو ہے وہ گناہ کی تہمت جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ مثلا آپ جو ہے وہ کسی شخص کو چور پکاریں، صحیح، اب ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب اس نے جو ہے وہ چوری کی ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ اسے چور کے نام سے جو ہے وہ پکار رہے ہیں۔ صحیح۔
تو اس طور پر بھی تہمت تو آپ لگا ہی رہے ہیں اسے، جو ہے وہ آپ چور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح گالیوں میں بہت دفعہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں کہ فی نفسی گالی اپنی جگہ حرام الگ ہے، اس میں فحش اور جو گندی بات ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، صحیح۔ کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ کلام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ دوسرے کے اوپر تہمت بھی لگائی جا رہی ہوتی ہے اس گالی کے الفاظ کے اندر۔ ابھی غیرت کہہ رہا ہے، دیوسیت کی طرف اس کو لے جا رہا ہے، کچھ بھی اس طرح۔ جی، تو اور کئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو فقط گالی میں ایک تو اپنے اعتبار سے گناہ کا پہلو موجود ہے کہ مسلمان کا جو ہے وہ گالی بکنا ہی یہی فسق ہے، یہی جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور دوسرا اس میں تہمت بھی بسا اوقات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی کسی پر، اور اس میں یہ نہیں کہ جناب غصے کے اندر جو ہے وہ میں نے گالی بک دی، گالی آپ غصے میں بکیں گے یا کسی حال میں بھی بکیں گے، آپ گنہگار تو ضرور ہوں گے۔ غصے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور فقط جائز بات منہ سے نکالنا، یہی تو مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اگر غصے کے اندر جو ہے وہ اس کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ جو دل چاہے کرتا پھرے، تو پھر ایسی صورت کے اندر تو کسی کی عزتیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یہ جو عذر بعض لوگوں کی طرف سے یوں بھی ہوتا ہے کہ جناب غصے میں تھے یا کنڈیشن ایسی تھی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ غصے میں ہوں یا کسی بھی حالت میں ہوں، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا تابع بنا کر رکھیں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا اسلامی بہنیں ماہواری کے ایام میں چھوٹے بچوں کو نماز یاد کروا سکتی ہیں؟ یعنی وہ پڑھتی جائیں اور وہ اس کو یاد کرتا رہے، اس کے الفاظ دہرانا۔ دیکھیں، نماز کے جو اذکار ہیں، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، التحیات ہے، درود ابراہیمی ہے، تو یہ تو یاد کروا سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا عورت کو ان ایام میں حرام ہے، ہرگز نہ چھونا قرآن کو جائز اور نہ ہی پڑھنا جائز۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ آیات یا وہ صورتیں جن میں دعا اور ثنا، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو بنیت دعا اور ثنا پڑھنے کی اجازت ہے، بنیت قرآن وہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ ہے، تو چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، صحیح، تو اس نیت سے پڑھ سکتی ہیں، اور اس نیت سے پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں تو بچہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر سیکھ سکتا ہے۔ لیکن دیگر صورتیں ہیں، مثلا سورہ کوثر ہے، اس میں دعا اور ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اس میں لفظ قل کے بغیر اگر پڑھیں اور بنیت دعا اور ثنا پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن لفظ قل جو شروع میں پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کافرون کو مطلقاً پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دار و مدار اس پر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو دیگر اذکار ہیں، جیسے دعائے قنوت یاد کروانی ہے وہ یاد کروا لیں، تسبیحات یاد کروا لیں، تسبیحات ہیں، تحیات ہیں، درود ابراہیمی ہے، یا دعائے معصورہ ہے، اس کو دعائے معصورہ کے طور پر تو وہ یاد کروا سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایک اور SMS کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ اگر التحیات میں تشہد کی بجائے کوئی سورت پڑھ لی بھول کر، تو کیا آخر میں سجدہ سا واجب ہوگا؟ جی ہاں، التحیات میں جب بندہ بیٹھا ہے تو اولاً تو فوراً التحیات پڑھنا واجب ہے۔ التحیات میں اگر تاخیر ہوگی بھول کر تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، اور التحیات کے تمام الفاظ بھی واجب ہیں۔ تو اگر التحیات ہی نہیں پڑھی، اس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لی تو بھی واجب ترک ہوا۔ تو اگر بھول کر کوئی سورت پڑھ لی یا فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا اگر بھول کر ہے، اور اگر جان بوجھ کر ہوا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی سنائیے۔ مفتیان کرام سے سوال ہے کہ اللہ عز و جل عرش پر ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جی حضور، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، عرش کا خالق و مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سمت سے، جگہ سے پاک ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے عرش کے بارے میں تفصیلی کلام کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں قرآن مجید میں جو استوا علی العرش کے الفاظ آئے ہیں، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے، سمت سے، زمان سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں جسم کا ثبوت ہے اور سمت کا ثبوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ یوں ہی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، تو یہ بھی کلمہ کفر ہے، اوپر والا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں، ہاں آسمان کا خالق و مالک ضرور ہے۔ تو اوپر والے کے اندر بعض علماء نے جو ہے وہ تعویل بیان فرمائی کہ اگر اس طور پر کہا کہ اوپر بلندیوں والا اللہ ہے، کہ بلندیوں کو یا آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے، تو اس اعتبار سے کلمہ کفر سے بچ جائے گا بندہ۔ لیکن پھر بھی ایسے کلمات جو کہ دونوں طرف لے کر جانے والے ہوں اور عوام میں زیادہ مشہور لا علمی کی وجہ سے اس کے غلط معنی ہوں، تو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ عرش پر ہے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ کلمہ کفر ہے۔ اچھا، یہ اوپر والا کہا بھی جاتا ہے اور باتوں باتوں میں لفظ تو نہیں بولا جاتا، اشارہ اوپر کی طرف ہوتا ہے جی، اور اس وقت بھی یہی دونوں اعتبار عقیدے کے اعتبار ہے کہ اب عقیدہ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ کلمہ پڑھے تو بندہ جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھا کر پڑھے۔ تو وہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تو اس سے جو ہے وہ پاک ہے، لیکن چونکہ آسمان کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ آیا کہ آسمان کی طرف جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ مقصود ہے۔ تو ذہن میں ہمیشہ یہی ہو کہ آسمان کی طرف اشارے سے مقصود خالق آسمان، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، بلندیوں کا پیدا کرنے والا ہے، عرش کا پیدا کرنے والا ہے، یہی جو ہے وہ نیت ہو، عقیدے کے اندر بھی یہ بات راسخ ہو، اور کلمات کہنے کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایسے کلمات ہرگز نہ کہے جائیں۔ ٹھیک ہے، عقیدے کی بات ہوئی اور کرامن کاتبین کے حوالے سے بھی ہم نے سوال شامل کیا۔ SMS بھی آیا ہے کہ باب المدینہ کراچی سے ایک اسلام میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر جو باتیں ہم دل میں سوچتے ہیں کیا وہ بھی نامہ اعمال کا حصہ ہوں گی، وہ بھی لکھی جائیں گی؟ دیکھیں، فقط دل میں کسی وسوسے کا آنا، کسی خیال کا آنا اور آ کر چلا جانا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی کوئی ارادہ آیا اور اس کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اب یہ کام جو ہے وہ کروں گا، پختہ ارادہ، اب کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا، مثلا کسی نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ میں گناہ کا فلاں کام کروں گا، مثال کے طور پہ یہ لے لیں، کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ فلم ڈرامہ دیکھوں گا، اب اس نیت سے وہ بیٹھ بھی گیا لیکن لائٹ ہی چلی گئی یا کیبل نہیں آ رہا، تو اب گناہ کے پختہ ارادے کی وجہ سے عزم مصمم تھا، گناہ جو ہے وہ اس کا لکھا جائے گا نامہ اعمال کے اندر، جبکہ نیکی اس سے جو ہے وہ درجے کے اندر زیادہ یوں ہے کہ نیکی میں پختہ ارادہ نہ بھی ہو، ایک ارادہ ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا تو اس ارادے پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے یہ خصوصیت جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ بندہ مومن ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے اس نیک نیت پر، ٹھیک ہے، جبکہ فقط گناہ کے پختہ ارادہ نہ ہو، ویسے ہی ارادہ ہو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ جب پختہ ارادہ مصمم ارادہ ہوگا تو اس پر پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس کی سزا بھی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ بندے نے کیا ارادہ کیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ عطا سے، اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی اس بات کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ تو وہ ارادہ جو کہ پختہ ہے گناہ سے متعلق، اس میں پختہ ارادہ شامل ہو جائے گا تو وہ نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور اس پر پکڑ بھی ہوگی، اور اس کو مٹانے کا جس طرح ہر گناہ کا ہے کہ یا تو نیکی کریں اور ساتھ ہی سچی توبہ کریں، تو سچی توبہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو سچی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ تو ہمارے لکھ دیے گئے، ٹھیک ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ کوتاہی کی وجہ سے، اب ہم سوچیں کہ اسے مٹائیں کس طرح، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو مٹانے کا حل بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کی علماء نے بیان فرمایا کہ شرائط میں سے یہ ہے کہ اولاً اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو رب کے حضور، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں اس وجہ سے جو ہے وہ توبہ کر رہا ہوں اس گناہ سے کہ یہ چیز مجھے میری صحت کو نقصان دے رہی ہے، تو یہ توبہ گناہ سے اللہ کے حضور نہ ہوئی، یہ تو آپ نے اپنے طبی اعتبار سے ایک چیز سے پرہیز کر لیا،
اس نیت سے ہو کہ ہاں واقعی اللہ کے حضور مجھے اللہ کی اس نافرمانی پر شرمندگی ہے. در حقیقت یہی توبہ کی حقیقت ہے اور جڑ ہے. اور پھر یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. توبہ تو کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی کام میں نے جو ہے وہ بعد میں کرنا ہے، تو اب وہ سچی توبہ نہیں ہے. سچی توبہ وہی ہے کہ توبہ کے وقت پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. اور تیسری شرط جو علماء نے توبہ کی بیان فرمائی وہ یہ کہ اس گناہ سے متعلق جو حقوق ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھی تو اب نماز قضا بھی کرنی ہے، صحیح، ان کی ادائیگی ہو. کسی کا مال اگر جو ہے وہ ضبط کیا ہے تو اس کا مال اس کو واپس بھی دینا ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی ہے. تو جب توبہ کی سچی شرائط پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سچی توبہ وہ نفیس شے بنائی ہے، ایسی پیاری چیز ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یوں ہی نیکیاں کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو نیکیوں کی کثرت اور توبہ استغفار کی کثرت یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور جب یہ گناہ مٹ جائیں گے تو پھر کل قیامت کے اندر نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے. تو ابھی اگر مدنی چینل کے ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین پر دیکھ رہے تو ابھی بھی توبہ کر سکتے ہیں. جی بالکل توبہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہنی چاہیے روز آنا، وقتاً فوقتاً، ہر نماز کے بعد. الغرض توبہ سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ دور نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے یہ کہ یار توبہ کرنے کا کیا فائدہ، ابھی کل تو ہم سے دوبارہ ایک گناہ ہو جائے گا. علماء نے فرمایا کہ کل تک زندہ رہنے کا کس کو کیا پتا، کیا پتا کہ آج تم سچی توبہ کرو آج ہی جو ہے وہ انتقال ہو جائے. ملتے ہیں کہ توبہ کی اور انتقال ہو گیا. تو سچی توبہ ہو. ہاں اگر توبہ میں نیت یہی ہے میں نے یہ کام کل کرنا ہے تو وہ توبہ نہیں ہوگی. پکی توبہ یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اب پھر ہو گیا دوبارہ وہ کام تو دوبارہ توبہ کر لیں. کہ دوبارہ توبہ کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ آپ کا مٹتا چلا جائے گا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جو کہ قرب قیامت میں بند ہوگا جبکہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. اس سے پہلے تک جو بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور توبہ پر استقامت پانے کا بہت ہی پیارا اور بہترین ذریعہ مدنی ماحول سے وابستگی بھی ہے. اچھا ماحول ہوگا، اگر کوئی گناہ معاذ اللہ سرزد ہوتا بھی تھا تو اس ماحول کی برکت سے جو دوست یار ہوں گے، احباب ہوں گے، جو آپ کی گیدرنگ ہوگی اس کی برکت سے انشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کے اندر مدد ملے گی اور پھر توبہ کے اوپر استقامت بھی ہمیں انشاءاللہ عز و جل حاصل ہو جائے گی. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے اور اس کے جو مختلف ہمارے ہاں جو ایونٹس کہہ لیجیے، جو مختلف مدنی کام ہیں وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں. روزانہ جو ہے وہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے. اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ روزانہ مدنی درس دیتے ہیں، مدنی دورہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہمارے زندگی کے اندر مختلف اوقات کے اندر الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر یہ رکھی گئی ہیں کہ تاکہ یہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کی دیگر عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل نیک بننے، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا انشاءاللہ بہت ہی پیارا ذریعہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے ان سارے کاموں کو، اس کا بہت ہی پیارا ذریعہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے کہ آپ 72 مدنی انعامات جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی 63 مدنی انعامات اور دیگر بھی اسلامی بھائیوں بہنوں کے لیے مختلف جو شعبہ جات سے وابستہ ہیں مدنی انعامات کا سلسلہ ہے. تو یہ اگر ہم کارڈ اپنے پاس خرید لیں گے، رکھ لیں گے، اس کی اپلیکیشن بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے مدنی انعامات کے حوالے سے، اس کو اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یا مکتبۃ المدینہ سے کوئی رسالہ خرید لیں گے اور اس کے بعد پھر اس جو لکھا ہوا ہے، جو سوالات ہم سے پوچھے گئے ہیں اس رسالے کے اندر، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر بھی ہمیں توبہ کرنے، اس پر استقامت حاصل کرنے کا ایک موقع حاصل ہو جائے گا. بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اگر ہم رسالے پر عمل کریں گے تو ہماری ساری چیزیں کہ جو آپ سے عرض کی جاتی رہتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس رسالے کے اندر پوچھے گئے سوالات کا حصہ ہیں. تو مدنی انعامات کا رسالہ آج سے ہی اگر آپ پہلے فل نہیں کرتے تھے، نہیں بھرتے تھے، تو اس کو بھرنے کی نیت فرما لیجئے اور بھرنے کے بعد اپنے جو علاقے کے ذمہ دار ہیں ان کو ہر مہینے جمع بھی کروانے کی نیت فرما لیجئے. اگر ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں آپ کے پاس
پاس ذمہ داران تک رسائی نہیں ہے تو اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اپنی کارکردگی جمع کروا سکتے ہیں. اپنا محاسب مقرر کر لیں گے, اپنے اوپر لازم کر لیں گے کہ مجھے مدنی انعامات کا رسالہ بھرنا ہے, جمع کروانا ہے, تو انشاءاللہ پھر عمل کرنے کا بھی جذبہ ضرور حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایک ویڈیو سوال مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. مفتیان کرام سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت سے زمین پر لائی گئی ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چند چیزیں ان میں سے یہ ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو حجر اسود، ٹھیک ہے، یہ جنت سے آیا، جنت سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر رکن اسود کے مقام پر یہ لگا ہوا ہے. اسی سے استلام کیا جاتا ہے، طواف کی ابتدا اسی سے کی جاتی ہے اور اختتام بھی اسی پر کیا جاتا ہے. تو یہ جنتی پتھر ہے. اچھا، ایک وہ سفید سا دائرہ نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، سفید سے دائرے کے اندر جو پتھر ہے وہ جو ہے وہ پتھر ہے. اسی طرح مقام ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھو. تو آپ دیکھیں کہ مطاف کے اندر جو ہے وہ ایک سنہرے رنگ کی جو ہے وہ جالی نما چیز ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف کے نشانات جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ثبت ہیں. اس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی. یہ بھی جنت سے آیا، یہ بھی جنت سے آیا ہے. اسی طرح جنت سے آنے والی نہروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہر فرات اور نہر نیل یہ بھی جنت سے جو ہے وہ آتی ہیں، جنت سے آ رہی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک مسجد شریف ہے اس میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی علماء نے فرمایا کہ یا تو یہ جنت سے جو ہے وہ آیا گیا ہے، لایا گیا ہے. تو یہ وہ ہیں کہ جو جیسے پتھر ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، کہ بیائی ہی یہ اسی طرح جو ہے وہ آئے. علماء نے پھر یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی چیز ہے جسے بندہ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی روشنی اور اس کی جو ہے وہ نورانیت ہے، ان کو ختم کر کے ان کو بھیجا گیا. برکتیں ان کی باقی ہیں، لیکن وہ جو نورانیت ہے، وہ صفات ہیں، وہ ختم کر کے بھیجی گئی ہیں، کیونکہ اگر وہ اسی صفات میں آتی تو اس کا نظارہ جو ہے وہ ممکن نہ تھا. تو ان کو یوں کر کر بھیجا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں عطا فرمائی. اچھا، پھر بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو بھی آئینی تو نہیں آئیں، لیکن ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتی ہیں یہ، صحیح، جیسے انار کی جنتی پھل ہے. اچھا، تو اس طرح بعض وہ چیزیں جو جنت میں بھی ہیں اور دنیا میں بھی ان کے مثل جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ جنتی پھل کہا گیا. نیک پھل لیتے ہوئے کھا بھی جو ہے وہ پھل لیتے ہوئے بندہ اسے کھا سکتا ہے. تو یہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کی زیارت بھی جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ آج انشاءاللہ ان کی زیارت کریں گے، ان کو جو ہے وہ چومیں گے، چھوئیں گے، تو کل قیامت میں انہی کے صدقے سے جنت میں بھی داخل. اور ان میں سے کئی جو چیزیں ہیں وہ حرمین شریفین کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت، بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کی حاضریاں بادب انداز سے عطا فرمائے. میسیجز بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہیں. اگر مسجد میں جماعت قائم ہو چکی ہو نماز، تو اب کیا جو نماز پڑھنی ہے وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں جانا ضروری ہوگا؟ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو مسجد محلہ ہے جب اس کی جماعت فوت ہو گئی تو اب گھر میں بھی جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اب گھر میں علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ گھر میں اگر دیگر گھر کے افراد ہیں اور جو شخص امام بننے جا رہا ہے اس میں امامت کی صلاحیت پائی جاتی ہے، تو بالکل وہ شخص جو ہے وہ امامت کرا سکتا ہے، اور اہل خانہ کو ہی اپنے پیچھے جماعت میں شامل کر سکتا ہے، بچوں کو، زوجہ کو، بہن بھائیوں کو. اور ہاں، اگر اس شخص میں صلاحیت موجود نہیں ہے امامت کی، کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ پایا جاتا ہے، مثلا داڑھی نہیں ہے اس کی، یا جو ہے وہ نماز کی قراءت جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ امامت کرائے، تو پھر اپنی علیحدہ
پڑھ لیں. اور اگر کوئی دوسری مسجد موجود ہے جہاں پر جماعت مل سکتی ہے تو وہاں پر بھی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے فضیلت کے جو ہے وہ حصول کے لیے، لیکن وہاں جانا اس پر واجب نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال اسی طرح کا آیا کہ گھر میں اگر صرف والدہ موجود ہیں تو کیا ان کے ساتھ مل کر جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل قائم کر سکتے ہیں. اگر جو شخص جماعت پڑھا رہا ہے یعنی والدہ موجود ہے، لازمی سی بات ہے دوسرا کوئی مرد موجود ہوگا نا. عورت تو جو ہے وہ جماعت کرا نہیں سکتی، امامت کرا نہیں اور سکتی، ان کی ایک والدہ، دو افراد ہیں. تو وہ جماعت اگر ان میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ جماعت کرا سکتے ہیں. عورت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں گی اور مرد جو ہے وہ آگے کھڑے ہو کے جماعت کروا سکتے. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے. جی ایسا کر لینا چاہیے، لیکن بشرطے کہ شرائط پائے جائیں. آج کل ان چیزوں کا فقدان بڑا پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ دیکھیں کہ کیا ہم میں اتنی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی جگہ پر امام بن سکیں، نماز پڑھا سکیں. تو کئی لوگوں میں اس حوالے سے بہت خامیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی بات کر رہا ہوں جی، مسقط سے، عمان سے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز کا کتنے بجے تک ٹائم ہے؟ اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھی جاتی تو کتنے بجے تک پڑھ سکتا ہے وہ؟ جی حضرت، ان کے سوال صبح کی نماز کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت تو دیکھیں آفتاب سورج کے نکلنے تک ہے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اگر سورج نکل گیا تو اب نماز قضا ہو گئی. اب اگر آنکھ کھلی ہے اور سورج نکل گیا ہے تو بھی یہ نہیں کہ اب فوراً پڑھ لیں، بلکہ جو مکروہ وقت ہے سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. تو وہ مکروہ وقت نکلنے کا انتظار کریں، پھر اس کے بعد اپنی قضا نماز ادا کریں. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ بھی ہے کہ اب اگر اٹھے ہیں اور وقت کم ہے، پتہ ہے کہ جو ہے میں اگر وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو ایسی صورت میں نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کریں گے وضو یا غسل کر کے. اگر دوران نماز فجر کی نماز میں دوران نماز اگر وقت نکل گیا، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، سورج نکل گیا، تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ حکم تمام نمازوں کے لیے نہیں ہے. فجر، جمعہ اور عیدین، ان 3 نمازوں میں اگر سلام پھیرنے سے پہلے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ بس سلام پھیرا تھا اور دیکھا کہ جو ہے وہ 1 منٹ اوپر ہو گیا تھا یا آدھا منٹ اوپر ہو گیا تھا، تو سلام پھیرنے سے پہلے جب منٹ اوپر ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب چونکہ ٹائم جہاں تک ہوتا ہے تو ہم جب بھی چاہیں اٹھ کے ایسا کریں، بلکہ جماعت کا اہتمام کیا جائے. جماعت کا تو اہتمام ضرورتاً ہے کہ جب اٹھ نہ پائے تو ایسا جب اٹھ نہ پائے، ورنہ تو جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنا اور پھر اس کا اہتمام کرنا. دیکھیں نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے. خاص طور پر فجر اور عشاء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 2 نمازیں منافقین پر جو ہے وہ بھاری ہوتی ہیں. تو کہیں ہم بھی تو انہی کی صفات کی طرف نہیں جا رہے. تو اہتمام اس کا ہو کہ جس طرح ہم جو ہے وہ آفس جانے کے لیے وہی 7 بجے اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جو ہے وہ نہیں اٹھتے، جو کہ 6:30 بجے ہو رہی ہے یا 6:15 بجے ہو رہی ہے یا 6 بجے ہو رہی ہے. تو نماز کا اہتمام ہو. اپنے تمام جدول کو مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے روز مرہ کے پورے جدول کو نمازوں کے اعتبار سے سیٹ کرے کہ اولاً ہر چیز میں فوقیت اس کی نماز کو. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ پوچھا کہ نماز کا آج کل کیا وقت ہے، تو یہ ہر شہر ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے شہر کے جو نظام الاوقات جو ہیں نقشے جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن یا جس دن کا بھی آپ دیکھنا چاہیں فجر کی یا کسی بھی نماز کا آخری اور ابتدائی وقت کیا ہے. اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے مجلس IT کے تعاون کے ساتھ ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے نظام الاوقات کے حوالے سے، کہ اس کے اندر آپ کسی بھی جگہ پر دنیا میں موجود ہیں. کم و بیش 27 لاکھ مقامات کا تو ڈیٹا ڈال ہی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی جگہ پر آپ ہیں اور وہ ڈیٹا اس اپلیکیشن میں نہیں ہے تو وہاں کا عرض بل اور طول بلد آپ اس میں ڈال کر اس جگہ کا بھی نظام الاوقات حاصل کر سکتے ہیں. پورے سال کا چاہیں صرف اس دن کا چاہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہماری اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کی جو مجلس IT نے اپلیکیشن بنائی ہے اور جو دعوت اسلامی کی ایپس ہیں
ان کو اگر حاصل کرنا چاہیں سٹورز کے ذریعے تو آپ دعوت اسلامی اپلیکیشنز جب لکھیں گے تو جتنی بھی اپلیکیشن مجلس IT دعوت اسلامی نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہی آ جاتی ہیں، تو وہاں سے آپ اس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دیگر بھی جو اپلیکیشنز ہیں جیسے بالخصوص دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن جس کی ہم ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں، جیسا آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یا دارالفتاح اہل سنت سے جو تحریری فتاوی جاری ہوتے ہیں، یا اس کی طرح اور بھی بہت سارے ذرائع سے جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، اور بہت ہی عمدہ اپلیکیشن ہے۔ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپڈیٹ بھی کیا جائے، اس اپلیکیشن کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انشاءاللہ بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گھر بکوانے کی مد میں جو پروفٹ بروکر کو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مزید یہ بھی عرض فرما دیے گا کہ اگر جس کا گھر بیچا جائے اس کو معلوم نہ ہو، صرف خریدار کو معلوم ہو اور پروفٹ کی رقم خریدار سے مقرر کی گئی ہو تو ایسی صورت میں یہ پیسے جائز ہوں گے یا نہیں؟ جی دیکھیں، اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کرنا یا کسی بھی معاملے میں بروکری کا کام کرنا، کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرنا مال بکوانے کے لیے، چاہے گھر بکوائے یا کہیں بھی بکوائے، تو اولاً تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے کمیشن طے کیا ہوا ہو وہ دوسرے کو بھی بتایا جائے کہ میں نے اس سے کتنا کمیشن طے کیا ہوا ہے، یا میں دوسرے سے بھی کمیشن لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں، اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں جھوٹ نہ بولے، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی فلانے سے بھی تم جو ہے خریدار سے بھی لے رہے ہو تو جھوٹ نہ بولے کہ نہیں میں نہیں لے رہا، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا، واضح کر دے واضح کر دے، یا اگر پوچھے تو بتائے، نہیں بتانا چاہتا تو منع کر دے کہ بھئی میں نہیں بتا رہا، میں آپ سے اتنا لوں گا، ہاں جھوٹ جو ہے وہ نہ بولے۔ ٹھیک ہے، کمیشن لینا کام کے لیے کہ بھاگ دوڑ کر کے جو کمیشن لینے کا جواز علماء نے بیان فرمایا ہے وہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاً تو جو کام کرے وہ جائز کرے، دوسرا کمیشن عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کمیشن میں جیسے یہ ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر کا کوئی کام کروانا چاہتا ہوں تو کلر کروانا چاہتا ہوں، اب چاہے آپ اس کی اجرت جو ہے وہ 2000 لیں چاہے 10,000 لیں، جو بھی طے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ دونوں راضی ہوں۔ کمیشن میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمیشن عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ عرف تو مثلا 2% چل رہا ہے تو میں کہوں کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کو میں 3% دے دوں گا، یا وہ کہے کہ بھئی میں تو چونکہ فوراً بکوا دیتا ہوں لہذا میں 4% لوں گا، اسپیشل مجھے اس میں جو ہے وہ چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کمیشن ہمیشہ عرف کے مطابق ہوگا، وہ جس بھی مارکیٹ میں ڈیلنگ کی جا رہی ہے، پراپرٹی میں کی جا رہی ہے تو پراپرٹی کا دیکھا جائے گا، اچھا اس علاقے کا، پھر شہروں کا مختلف حساب ہوتا ہے کہ بعض شہروں کا الگ ہوتا ہے، بعض شہروں کے اندر بھی مختلف ہوگا علاقے کے اعتبار سے، تو جو عرف کے مطابق کمیشن ہوگا وہ لینا جائز ہوگا، لیکن بروکر کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر وہ سارا معاملہ تو کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں سودوں کے اندر بہت ساری ایسی شرطیں لگا دی جاتی ہیں جو کہ ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، تو اب وہ بروکر ہی یہ سارے پیپرز وغیرہ بنواتے ہیں، سب کام کرواتے ہیں، تو اب اس نے تو اپنا فقط تھوڑا سا نفع لے کے جو ہے وہ سائیڈ میں ہو جانا ہے، لیکن گناہ میں پورا کا پورا جو ہے وہ یہ حصہ دار بن رہا ہوتا ہے کیونکہ یہی سارا کام کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی سودا کروائیں یا جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں شریک ہوں، مدد کریں، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہی کروا رہے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم پیسے لے کر کروائیں، جبھی فی سبیل اللہ ہی آپ کسی کی مدد کریں، جب بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ناجائز سودا نہ ہو، ورنہ آپ گناہ میں مدد کرنے والے بن جائیں گے اور آپ کے ہاتھ تو نیکی تو کوئی آئے گی نہیں، الٹا گناہ جو ہے وہ آپ کے سر آ جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ کمیشن کے اندر ایک تو عرف کے مطابق ہو، پھر جو سودا کروایا جائے دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ شرعی اصول کے مطابق کروایا جائے، اس میں کوئی بھی ناجائز شرط نہ ہو اور کسی کے ذریعے کسی دوسرے کو دھوکہ جو ہے وہ ہرگز نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آخری میسج SMS اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص کسی سید خاتون کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ یعنی اجنبی شاید مراد ہوگا۔ بالکل دے سکتے ہیں، کسی بھی خاتون کو کندھا دینے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، تو جنازے کو کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ سیدہ ہو یا غیر سید ہو، محرم ہو یا نامحرم ہو، کندھا جنازے کو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ مختلف موضوعات پر ہم نے شرعی رہنمائی حاصل کی، دین کی معلومات حاصل کی، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جمعہ اور اتوار کے علاوہ
روزانہ شام مغرب کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، تو آج بھی حسب معمول یہ سلسلہ نشر کیا جائے گا، اور آج سے جو شام کے اوقات میں سلسلہ پیش کیا جاتا ہے اس کا وقت 7:10 ہوگا، چونکہ مغرب کی نماز کا وقت آگے جا رہا ہے تو آج سے اس کا وقت 7:10 ہے۔ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے، اور انشاءاللہ آئندہ بدھ بھی دوبارہ اسی وقت 8 بجے انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، خود سیکھنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ